ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ رو کر عرض کرنے لگا، میں ایک کفن چور ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا تو میں نے اسے قبر سے نکالا، اور جب اسے برہنہ کیا تو میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے شخص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر بھی ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے شہر مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے سختی کے ساتھ اس ارادی بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن و خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مال کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب
جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن زدان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصعت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر سے اس باب میں ایک دلچسپ روایت گزری ہے جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر سیدنا حسین بن علی کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اے ولید تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مصعب بن مخرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی اور ذاتی مفادات کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس و مجبور ہو کے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنانہ اور فرض عین ہے۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیبہ بن عثمان نے روایت بیان کی۔ شیبہ کہتے تھے کہ میں نے یوم حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تنہا ہیں۔ مجھے اپنا باپ اور چچا یاد آئے، انہیں علی اور حمزہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج انتقام کا موقع ملا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ جو ہی میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب عباس کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت عباس نے زرہ پہن رکھی تھی جو چاندی کی طرح سفید تھی اور اس پر غبار نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے بائیں جانب سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، قریب پہنچا تو آپ کے ساتھ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو پایا۔ میں نے سوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، یہ آپ کا بے جگری سے دفاع کرے گا۔ میں پیچھے ہٹ آیا اور سوچا کہ پشت سے حملہ کروں، پیچھے سے آیا تو بس تلوار چلانے کی کسر تھی۔ میں نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کے شعلے حائل ہو گئے۔ یہ شعلے اتنے سخت اور تیز تھے کہ بجلی کی طرح میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ روشنی میری بینائی سے مجھے محروم ہی نہ کر دے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف التفات فرمایا اور کہا اے شیبہ میرے قریب آؤ۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ شیبہ سے شیطان کو دور فرما دے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں، کانوں اور جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا شیبہ قاتل الکفار، یعنی اے شیبہ کفار سے قتال کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی سارے دشمنوں کی آنکھوں پر پڑ گئی۔ عبدالعزیز بن عبد الملک ابن ابی مخزورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہیں عبداللہ بن محیریث نے بتایا اور یہ عبداللہ یتیم تھے اور ابو محذورہ کی سرپرستی میں پلے بڑے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ شام کے سفر
پر روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے حضرت ابو محذورہ سے کہا شام کے لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں؟ حضرت ابو محذورہ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حنین کی جانب نکلا۔ ہم راستے میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حنین سے واپس آتا ہوا راستے میں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھی۔ ہم نے کچھ فاصلے سے اذان کی آواز سنی۔ ہم راستے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے اذان سن کر اس کے الفاظ کو مذاق اور استہزاء کے طور پر دہرانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ ہمیں آپ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز بلند تھی؟ یہ سن کر سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ اس معاملے میں سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی مگر مجھے پابند کر دیا۔ پھر حکم دیا اٹھ اور اذان پڑھ۔ میں حکم سن کر اٹھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت اور عداوت نہ تھی۔ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ بھی مجھے از حد ناپسند تھی۔ بہرحال میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کی کلمات سکھائے اور فرمایا اب بلند آواز سے کہنا شروع کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی مرحمت فرما دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر وہ میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لائے اور میرے پیٹ اور کلیجے پر پھیرا، پھر میری ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ اب میری قلبی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تجھے حرم کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ اب میرا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یوں بھر گیا تھا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عامل مکہ حضرت عتاب بن اسید کے پاس آیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ اس وقت سے میں اذان کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ سنن البیقی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو محذورہ کی اولاد ان کے پوتے اور پر پوتے سب مسجد حرام میں اذان دیا کرتے تھے۔ دشمن کے جاسوس پر ملائکہ کا حملہ۔ فتح مکہ کے بعد شعبان 8 ہجری میں غزوہ حنین وقوع پذیر ہوا۔ اس میں قبیلہ بنو حوازن میں سخت جنگ ہوئی۔ بنی حوازن کے سردار مالک بن عوف نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھیجے۔ وہ آزاد وریدہ اور مخبوط حواس ہو کر واپس آئے۔ اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے سفید رنگ کے آدمی دیکھے جو چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے، واللہ ہم خود کو اس حال سے بچا نہیں سکے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بھی باز نہ آیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوسوں نے جو آدمی دیکھے تھے وہ دراصل فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اپنے لشکر اتارے جنہیں تم نے دیکھا نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر راہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدہ تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اس روایت کے اخیر میں حضرت عدہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ابو خصمہ جیش سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھی۔ ایک دن انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہر ایک نے پانی چھڑک کر اپنا اپنا چھپڑ
چھپر ٹھنڈا کر لیا ہے اور اپنے خاوند کے لیے کھانے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابو خیثمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی اور دھوپ میں ہو اور ابو خیثمہ ٹھنڈک اور سائے میں ہو، واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی چھپر میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ ان کا زادِ راہ تیار کر دیا گیا اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر تبوک کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مجاہدین نے دور سے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوار آ رہا ہے، فرمایا ابو خیثمہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ واقعی ابو خیثمہ ہے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد کے پاس کھڑا ہو کر استہار ہو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد میں بھیج دو۔ تو وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے نوجوان رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے اور اللہ پاک مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا چاہے وہ زمین دریا درخت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں اگرچہ آسمان ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان افسوس ہے تیرے اوپر، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا خدا بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہا پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کا بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے ورغلایا، اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت ایک آواز سنی اے جوان روز قیامت تجھ پر عذاب ہو، جس دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، اور روز قیامت اسی حالت میں محشر میں بھی جاؤں گی، عذاب ہو تجھ پر آتش جہنم کا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا اے فاسق یہاں سے دور چلا جا، میں ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی جل جاؤں، تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پکارتا جا رہا تھا اللہ پاک یہ بھولا ہوا تیرا بندہ ہے، تو میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا لیکن اس نے مجھے دور کر دیا ہے، تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کر۔ وہ 40 دن تک دعا و مناجات اور گریہ وزاری کرتا رہا، جنگل کے درندے اور حیوانات اس کے رونے سے روتے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا پالنے والے میری دعا قبول فرما اور گناہ بخش دے، تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر کر دے، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور گناہ نہ بخشے نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش فرما، میں جل جاؤں، بہرحال روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ